الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد کے بیان کے سلسلے میں جیسے کہ پہلے بات بھی کہی جا چکی ہے کہ مشرکین کی تعداد میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہو رہا تھا، ان کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا اور ان کے حملے سخت ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چند گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں جا گرے جنہیں ابو عامر فاسق نے اسی قسم کی شرارت کے لیے کھود رکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے میں موچ آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ تھاما اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے، جو خود بھی زخموں سے چور چور تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر میں کھڑے ہو سکے۔ اس موقع پر مسلمانوں نے ایسی بے مثال جاں بازی اور تابناک قربانیوں کا مظاہرہ کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے آگے سپر بنا لیا تاکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے تیروں سے محفوظ رہ سکے۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نبی کے آگے کھڑے ہو گئے اور پیٹھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا دیا، جس پر تیر برس رہے تھے مگر وہ ہلتے نہ تھے۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے عتبہ بن ابی وقاص کا تعاقب کیا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کر دیا تھا اور اسے زور سے تلوار ماری کہ اس کا سر چھٹک گیا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ اپنے بھائی عتبہ کو قتل کرنا چاہتے تھے مگر یہ سعادت حضرت حاطب بن ابی بلتہ کے حصے میں آئی۔ سبحان اللہ، صحابہ کی جانثاری کے صدقے جائیے، کیا بات تھی ان کی جانثاری کی۔ وما علینا الا البلاغ۔